ایک طاقتور طبقہ میں غلام میں کیڑا مکوڑا میں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم غلام ہو اور غلاموں کی عزت ہوتی نہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بی وائی سی کی بچی ہیں تو سیاسی کارکن ہیں، یہ کب جیل سے ڈری ہے؟ ہمیں ایک بڑی جنگ لڑنی ہے اور جنگ انشاءاللہ ہم لڑیں گے اللہ آنے والے وقتوں میں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقتور طبقہ۔ آج میں نے صحافیوں کو اس لیے طلب کیا کہ بلوچستان کے حالات سے ان کو آگاہی دیں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ بلوچستان ہماری سرزمین ہے، ہم اس سرزمین کے فرزند ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے دکھ اور درد کو ہم بلا تعصب تمام پارٹی مفادات، تمام ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہم بلوچستان کی آواز بنیں۔ اسی حوالے سے میں نے اپنے نوجوانوں سے صحافت سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مشاورت بھی کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق، ہمارا یہ رشتہ، یہ کیونکہ صحافی نے بڑی قربانی دی ہے بلوچستان میں، سیاسی کارکنوں نے بھی اور صحافیوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ان صحافیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کی جدوجہد کو، ان کی قربانیوں کو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان صحافیوں سے اپنے تعاون لیں گے، اور یہ امید کریں گے یہ بلوچستان کے عوام کی، دکھی عوام کی، محروم عوام کی آواز بنیں گے۔ ہم تو تحریک بالکل چلا رہے ہیں، ہم نے شروع دن سے کبھی ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے بلوچستان کی نمائندگی کی ہے، بات کی ہے، جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، ہم ہر وقت مزاحمت کر رہے ہیں، مزاحمت کے فیض ضرور ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی انشاءاللہ اپنے بلوچستان کی خطے سر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس مزاحمت کو مزید تیز بھی کریں گے، سخت بھی کریں گے، اور بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کریں گے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ ذرا کہ بلوچستان میں ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے جینے کا مسئلہ ہے، باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ یہ پانی کا مسئلہ، یہ بجلی کا مسئلہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ابھی تو ہماری عزت و ہماری زندگی، ہمارے جینے کا مسئلہ ہے۔ ایک طاقتور طبقہ میں غلام میں کیڑا مکوڑا میں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اس ذہنیت کے خلاف ہمیں ایک بڑی جنگ لڑنی ہے، اور جنگ انشاءاللہ ہم لڑیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ہم یہ بے غیرتی کی زندگی گزارنے کے بجائے اگر غیرت کی موت ہم مر جائیں تو ہمارے لیے بہت سعادت ہوگی۔ یہ عزت کا مسئلہ تو بی وائی سی کی بچیوں کی گرفتاری سے پہلے کا بھی مسئلہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو بلوچستان کی شاہراہوں پر جو ہم گھسیٹا جاتا ہے، گالیاں پڑتی ہیں، مطلب میری بوڑھی ماں کو انہوں نے گھروں کے اندر آ کر کے، جو مجھ جیسے بہت ہزاروں لاکھوں مائیں جو ان کو گالیاں پڑی ہیں، تو یہ بی وائی سی کی بچی ہیں تو سیاسی کارکن ہیں، یہ کب جیل سے ڈری ہے؟ جیل تو ہر سیاسی کارکن کا طور امتیاز ہے، جا سکتی ہے، لیکن بلوچستان جیسے قبیلے میں بچیوں کا جیل میں بیٹھنا تو یہ غیرت مند صوبے کے لیے سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ مسئلہ سن 48 سے ہمارے عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم تو ایک وقتی چیز کو چلانا، ہم تو مستقل ایک ایشو چلانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری غیرت، ہماری عزت، ہماری غیرت و عزت جو ذہنیت اسلام آباد کے حکمرانوں کی، طاقتور حلقوں کی، جو بلوچستان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بلوچستان کے عوام کو انسان نہیں سمجھتے، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پاکستانی نہیں سمجھتے، یہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں، لاکھ اپنے آپ کو پاکستانی کہیں، پاکستانی ہونے پہ ہماری شک کرتے ہیں لوگ، تو اس لیے ہمیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم غلام ہو اور غلاموں کی عزت ہوتی نہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی غلام ہے، عزت مانگ رہے ہیں، غلام ہے، پردے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ اسلام آباد والے مذاق اڑاتے ہیں کہ غلام کبھی عزت مانگتا ہے، غلام کبھی حقوق مانگتا ہے، تو اس لیے اس غلامی کے خلاف ایک بڑی مزاحمت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقتور طبقہ۔